بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ پچھلی والی آیت جو ہمارے سامنے تھی وہ اسی کا حصہ تھی، اصلاً اسی مضمون کا، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ سبھی ایمان والے ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ مومن ہو جائیں؟ تو اسی مضمون کو آگے اس آیت کے اندر بڑھایا گیا ہے، یعنی یہ بات کہ یہ تو اللہ کے اذن کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کی مرضی کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف چلا جائے۔ اللہ نے چونکہ خود ہی یہ انتخاب کی آزادی دے رکھی ہے، ارادے کی آزادی دے رکھی ہے، مانو نہ مانو، لہٰذا اس معاملے میں یہ جو کہیے کہ دلیل کے ساتھ میں، تبلیغ کے ذریعے سے، حکمت کے ساتھ اور یہ مواعظ کے حسنہ کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائی جائے اور آیات بینات ان کے سامنے رکھی جائے، پھر ان کی آزاد مرضی ہے کہ مانے نہ مانے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہی بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہی چلیں گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے اس کے خلاف جا کر کوئی شخص کوئی نتیجہ نکال رہا ہے، یعنی کوئی شخص اس میں یہ بات نہیں کوئی نکالنا چاہ رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی قاعدے اور کلیے اور قانون کے مطابق دنیا کا نظام چل رہا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ تو دعوت کا معاملہ اور دعوت کو قبول کرنے کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے، اس کے بھی قوانین ہیں جو اللہ نے بنا رکھے ہیں، تو کسی کا بات کو ماننا اور بات کا یعنی اس کا نہ ماننا، یہ دونوں اسی قانون کے تحت آتے ہیں۔ تو اس میں جو جدھر جانا چاہے گا ادھر چلا جائے گا۔ تو اس میں اس لیے کہا یہ بات وہی بتائی کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یعنی یہ جیسے اور نعمت اللہ کے اختیار میں تو ہدایت کی نعمت بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو دیتا ہے کہ جو اس کی کو طلب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بتا دی کہ اگر نبی بھی سچے دل سے یہ چاہے کہ لوگوں کو مومن بنا دے تو یہ بات اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے، اور اللہ کا اذن و توفیق کسے ملتی ہے؟ جو یہ بات چاہتا ہے۔ تو یہ داعی کے اختیار کی بات نہیں ہے، داعی کی خواہش کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدعو کی طلب کا مسئلہ ہے کہ اور مدعو کے اپنے خلوص کا معاملہ ہے کہ اگر وہ چاہے اس کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دے گا، باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو اسی اعتبار سے ابھی فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت واضح طور پر یہ بات بتائی کہ یہ جو اللہ کا اذن ہے، اب اس کی وضاحت اللہ نے یہاں پر واضح کر دی کہ اس کا اذن اور اس کی توفیق جو ہے یہ کس طرح ہوتی ہے؟ انہی لوگوں پر جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ بالکل اللہ نے اس کے برخلاف بات اس طرح سے کہہ دی کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، یہ جو رجس ہے، یہ جو گندگی ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ وہی ضلالات، گمراہی، شک، شبہے، یعنی یہ ساری جو ہے کس پر ڈال دیتا ہے؟ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل کو اپیل کرتا ہے، عقل کو کہتا ہے کہ اس کو استعمال کرو۔ یہ اس کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے قطعاً کہ انسان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے تو عقل کی بات جو ہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کے بعد بعض مرحلے ایسے آ جائیں گے کہ جن میں آدمی کی عقل اس مقام تک نہ پہنچے، یعنی آگے تفصیلات کے اعتبار سے، ورنہ جہاں تک اللہ کو ماننے پہچاننے کا تعلق ہے اس نے اس کے لیے عقل کو اپیل کیا کہ عقل کی بات ہوتی ہے، کیا سوچو، ذرا غور کرو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم تفکر، تدبر یہ سب نہیں کرتے، تمہارے پاس کیا عقل نہیں ہے؟ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا معاملہ اسی اعتبار سے کہ جو آدمی آنکھیں بند کر لے اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، یعنی وہ جہاں جا رہا ہے، یہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ آدمی اس راستے پر نہیں آتا، آدمی کسی نہ کسی راستے پر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بت پرست ہے تو بت پرستی کے لیے کیا دلیل ہے، پر اس کے مقابلے میں کہ خدا پرستی کے لیے کیا دلیل ہے؟ یعنی ان معاملات کے اگر آدمی عقل سے کام لے گا تو ایک عقل مند آدمی یہاں کھڑا ہوا نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آئے گا، یعنی اس معاملے میں کیونکہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے،
لیکن وہ تمام چیزوں سے بتا رہی ہے کہ ہاں اللہ کا وجود ہے اور اللہ کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد رسول کا موجود ہونا، اس کی دلائل. تو یہ بنیادی طور پر عقل کے استعمال کا معاملہ جو ہے کہ جو آدمی حقیقت کی تلاش میں بے لاکھ طریقے سے اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حقیقت رسی کے تمام ذرائع مہیا کر دیتا ہے اور وہ صحیح علم کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے. لیکن جو تعصبات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور تعصبات کے پھندوں میں عقل کو پھانستے ہیں، یا کوئی ان کے اندر اس بات کی طلب ہی نہیں ہوتی کہ وہ حقیقت تک پہنچے، تو انہیں اللہ پھر اسی میں جہالت و گمراہی اور غلط رویوں انہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق کا قانون ہے. عقل استعمال کریں اور سوچ سمجھ کے کام سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تعصبات سے اپنے آپ کو الگ کریں، ضد ہٹ دھرمی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی حقیقت کو نہ پہچان سکے. تو اس معاملے میں صحابہ کرام نے جس طریقے سے ایمان کو ایمان لائے، اس بات کو سمجھا ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ جنہوں نے نہیں مانا ہے، تو یہی فرق ہے کہ انہوں نے وہ تعصب ہٹ دھرمی کے اندر مبتلا رہے، اور انہوں نے بات کو اپنی عقل کی بنیاد پر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور آپ کی شخصیت کی بنیاد پر بھی بات کو سمجھا اور پہچانا ہے. قل، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. انظروا، یہ جو بات ہے، اب یہ جو بات اس میں نظر کی بات آ رہی، خود دیکھنے کی بات آ رہی ہے، تو آدمی آنکھیں کہتے ہیں نا، ذرا آنکھیں تو کھولو، آنکھیں کھول کے ذرا عقل سے آنکھیں کھولو، عقل کو استعمال. آنکھیں ذریعہ ہیں، عقل کا ایسے استعمال کرتا ہے آدمی. عقل کا معاملہ کیا ہے؟ سماعت اور بصارت، یہ دو ایسے ذرائع ہیں کہ جنہیں ٹھیک ٹھیک استعمال کیا جائے اور عقل کو اس کے ساتھ شامل رکھا جائے تو آدمی صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتا، وہ جو دینے کا ہے سماعت سے وہ کام نہیں لیتا اور پھر عقل کو بیچ میں نہیں لاتا. اب دیکھیے ویسے تو سماعت اور بصارت جانوروں کے پاس بھی ہوتی، عقل نہیں ہوتی، تو اس سے انہیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، نتیجہ نہیں نکال سکتے. وہ انسان نتیجہ نکال سکتا ہے عقل کے استعمال کی بنیاد پر. تو کیا فرمایا؟ اور جو لوگ ایمان نہیں لانا نہیں چاہتے، ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. یعنی اسی اعتبار سے ہے. اب یہاں پر ان کے مطالبے کا بالکل قطعی آخری جواب ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. وہ کہتے تھے نا ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، تو کہا کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی صرف یہ ضد کی وجہ سے ویسے ہی گویا کہیے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور بس اس طرح سے گویا کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ضد کے طور پر جو ہے یہ مطالبات کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر بھی نافع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہیں اور عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس لیے ان کا معاملہ یہ، اگر یہ عقل استعمال کریں تو جو نشانیاں اب تک پیش کی گئی ہیں اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں اور اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جو باتیں بیان کی جائے اسی سے ہی بات کو سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب یہ دھمکی کس بات کی ہے؟ وہی برے دن دیکھیں، یعنی ان پر بھی عذاب آئے گا، یعنی یہ بھی اسی عذاب کے، یعنی اسی روش پر کوئی اختیار کیا ہوا ہے، اسی راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہی ان کا بھی انجام ہوگا جن سے پہلے والوں کا انجام ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں. وہ وقت تو اپنے جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یعنی جو اس کا کہنا ہے وہ اپنا اس کا کہنا پورا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ معاملہ کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں سنتے تو بہرحال ان یہ چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر. اور آگے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر جب ایسا وقت آتا ہے، یعنی اس کا تذکرہ ہوا پیچھے برے دن کا، ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، ہم پر یہ حق ہے. خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں حقا علینا ننجی المؤمنین. یہ کسی نے قائم تو نہیں کیا اللہ پر، اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں اس بات کو، خود ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا
جو اللہ پر ایمان نہ لایا دونوں کو کیسے برابر کر دیں گے؟ یعنی یہ تو اللہ کی اپنی رحمت اور حکمت کا معاملہ ہے نا. لہذا کیا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن نہیں پسے گا, اسے نکال لیا جائے گا. یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں ہمیں قوموں پر عذاب کا ذکر ملتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ وقت کے رسول کو اور اہل ایمان کو بچانے کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. یعنی اور اس معاملے میں کوئی رو رعایت کا معاملہ بھی نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام ہے, بیٹا رہ گیا, انہیں نکال دیا گیا, ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے بچا لیا گیا. جو نہیں تھا بچانے جانے کے لائق نہیں ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کا چھوڑ کے اور آپ لوگ نکل جائیں, چاہے ایک ہی گھر ہے, بہرحال جائیں آپ لوگ اپنا کام جو اللہ نے آگے رکھا ہے اسے انجام دیں. لیکن یہ بہرحال کہ اللہ بچا لیا کرتے ہیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اب یہاں جو یہ بات اللہ نے کہی ہے, فرمائے کہ کہہ دو کہ اگر تم لوگ ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, طے شدہ بات, بلکہ میں صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اب یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی تھی کہ میں اسی کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری موت ہے. یعنی یہ جملہ بھی بنتا ہے, بات ہو سکتی ہے کہ میں کرتا ہوں تو یہ بات تمہاری موت ہے تو تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے, تمہاری موت بھی اسی کے قبضے میں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بات کی کہ یہ تمہیں موت دیتا ہے, یعنی یتوفاکم تمہیں جو ہے موت دیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمہارے لیے بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ تم اسی کی بندگی اطاعت اور غلامی اختیار کرو, جیسا کہ میں نے بھی اسی کی بندگی غلامی اطاعت اختیار کر لی ہے کہ جس کے قبضے میں میری موت اور زندگی ہے. یعنی تمہارا نام لے کر کہا تو تمہارے کا مطلب یہ کہ میری بھی ہے. لہذا اس اعتبار سے وہ لوگ بھی, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہر دور کے مشرکین بالآخر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت کس کے اختیار میں ہے, اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جنہیں وہ یعنی انسانی شخصیات میں سے ظاہر سی بات ہے کہ جو پتھروں کو بنا رہے ہوں یعنی معبود اور سورج کو پوج رہے ہوں تو ان کا تو تعلق ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, موت و زندگی کیا تعبیر کریں گے. لیکن جو انسانوں کا معاملہ جہاں پر سامنے آتا ہے یا جن کو وہ ان چیزوں کا مظہر انسانی بنتے ہیں, یعنی یہ جو سارا چکر چلاتے ہیں انسانی چلاتے ہیں, ایسے معبود بناتے ہیں اور خود پھر ان کے اظہار کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جو نمرود کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کا اظہار کا یعنی وہ اس کا مظہر ہے, یعنی اس الہیت کا الوہیت کا جو اس کے اندر نن جو ہے وہ دیوتا ہے اور اس کا یہ اظہار کا ذریعہ. تو یہ سارے کے سارے چکر, لیکن وقت آتا ہے تو یہ سب مرتے ہیں. یعنی کوئی بھی کسی کے بھی اختیار میں اگر موت ہوتا معاملہ ہوتا تو اپنی موت بھی نہیں ٹال سکتا جبکہ وہ موت اس کی آ جاتی ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کا اختیار ہے. تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے, جب آئے گی تو مرنا پڑے گا, یعنی آدمی رک نہیں سکتا. تو یہ بات بتائی کہ جس کے پھر جو دیتا ہے تو پھر اسی کی بندگی کرنی چاہیے, پھر کسی اور کی بندگی کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد ایک بڑی آیت ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. ابھی جس انداز سے یہ بات کی اور اس پر بڑے تفصیلی نوٹ لکھا ہے اور اس حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس مطالبے کی شدت یعنی اس مطالبے کی جو شدت سامنے آتی ہے وہ اگر الفاظ پر غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے. الفاظ پر غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین پر چلنے اس کے پیرو بن جانے کی بات نہیں کی بلکہ اس انداز سے بات کی ہے اقم وجہک للدین حنیفا, یعنی بات حنیف کا لفظ استعمال کیا.
اقم وجہک، اقم وجہک کا مطلب ہوتا ہے اپنے چہرے کو اس پر جما دے، اپنے چہرے کو اس پر جما دے، یعنی تیرا رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف قائم ہو، ڈگمگاتا اور ہلتا جلتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یکسو، جسے کہا نا یکسو کہا ہے، اس کی بات ہے بالکل آدمی جو ہے ایک سیدھ کے اندر جو ہے بالکل جسے کہیں کہ ناک کی سیدھ کے اندر جو ہے آپ اسی راستے پر نظر جمائے ہوئے چل رہا ہو جو اس نے منتخب کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، جو اللہ نے اسے دکھا دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے اس طرح کی بات کے ساتھ پھر مزید کیا کہا؟ حنیفہ، مزید کیا کہا؟ ایک تو اقم وجہک کہا، تو اقم وجہک کے اندر ہی اتنا زور ہے، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ حنیفہ، حنیفہ کا بھی لفظ اللہ نے استعمال کیا، اقم وجہک للدین حنیفہ، یعنی اس دین پر جو ہے وہ جو طرح قائم ہونا، اور حنیف بن کر، حنیف کسے کہتے ہیں؟ بات اب جانتے ہیں حنیف کس کے لیے بار بار استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا اللہ نے، اور ہم سے بھی مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول سے مطالبہ ہو رہا ہے، جن کے ذریعے ہم سب سے مطالبہ ہو رہا ہے، یعنی حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف، یکسو جسے ہم کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں یکسو۔ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو، اس بندگی رب کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو جو کہ اللہ رب العالمین نے مقرر بتایا ہے، اس پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت، فرما برداری، یہ سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی جائے، یعنی اس دین پر اپنے آپ کو جما دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس دین پر اپنے آپ کو جمانا اور حنیف بننے کا مطلب کیا؟ کہ ہر اعتبار سے انسان اپنے رب سے ہی وابستہ ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ اس کو اختیار کر لے، اور کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرہ برابر بھی میلان، رجحان اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ جنہیں یعنی کوئی شرک سے اگر ایمان کی طرف آیا ہے تو اب سابقہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، تو اسی اعتبار سے تو کیا کہا آگے؟ یہ بھی کہا آگے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اب یہ دو الگ الگ باتیں، بڑی اہمیت کی بات پہلے کیا ہو گئی؟ پہلے کیا کہا؟ ان اقم وجہک للدین حنیفہ، ایک بات ہو گئی، یعنی اس کا زور آپ نے ملاحظہ فرما لیا، جیسے اللہ تعالیٰ کہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، تو پہلے تو جہاد کے اندر ہی اتنا مبالغہ ہے جد و جہد کا، پھر حق جہادی، اس کے بعد مزید کہا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اسلوب ہمیں ملتا ہے کہ بہت زور سے بتایا گیا کہ پوری طاقت کے ساتھ یہ کام کرنا، پورے طور پر اس طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اثباتی پہلو ہے، یعنی اس کے اس نے کہا یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ہرگز، یعنی سے کہا نا یہ بات، اور تمہیں مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، ایک طرف یہ کام، دوسری طرف یہ بات بھی بتائی گئی۔ تو اس اعتبار سے یعنی شرک کے معاملے میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، یعنی اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، یعنی کسی طور پر بھی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، وہ غیر اللہ انسان کا اپنا نفس ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو، کوئی بھی ہو کسی بھی طرح سے، بلکہ یہ بات بتا دی گئی صرف مطالبہ صرف ایجابی صورت میں یہ نہیں ہے کہ توحید خالص کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ اختیار کرو، بلکہ اس کی سلبی صورت یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ جو کسی شکل میں بھی اور کسی ڈھنگ سے بھی شرک کرتے ہو، عقیدے ہی نہیں، عمل میں بھی، انفرادی طرز زندگی ہی نہیں، اجتماعی نظام حیات میں بھی۔ اور یہ بات اس اعتبار سے کہ معبدوں یعنی جو عبادت خانے اور پرستش گاہیں جو ہیں انہی میں نہیں، درس گاہوں میں بھی، عدالتوں کے اندر بھی، اور قانون سازی کی مجلسوں میں بھی، سیاست کے ایوانوں میں بھی، معیشت کے بازاروں میں بھی، ہر جگہ جو ہے تمہیں توحید خالص پر عمل کرنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے۔ ان تب طریقوں سے جو لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں ان سے اپنا طریقہ الگ کر لو، یعنی جو لوگ افکار سے، اعمال سے، سارے معاملات سے جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ آمیزش تمہارے ساتھ نہیں چلے گی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین پورے زور کے ساتھ جو ہے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دین پر قائم ہو جانا اور شرک سے بچنا۔ تو اب جتنی بات جس طرح کہی گئی، سورت کا اختتام بھی ہے اس کا، اور اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی انہوں نے بیان کی اس حوالے سے، شرک جلی اور شرک خفی، یعنی اس کو بھی کہا، یعنی بچنے کی جب شرک سے بات ہوتی ہے تو اس معاملے میں شرک جلی اور خفی کا جو معاملہ ہے کہ شرک خفی جو جلی جو سامنے نظر آتا ہے بالکل واضح دو ٹوک ہے، اس کو ہر آدمی پہچانتا ہے، جانتا ہے، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے، اور خفی کو خفیف سے بدل لیا ہے، یعنی خفی اصلاً کیا ہے؟ چھپا ہوا، جلی کھلا ہوا، خفی چھپا ہوا، پوشیدہ،
خفی ہے، خفیف نہیں ہے. خفیف کیا ہے؟ ہلکا، چھوٹا، یعنی اس اعتبار سے تو یہ خفی ہے، خفیف نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ظاہر ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ جلی کے مقابلے میں خفی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جلی تو کھلا ہوا ہے سامنے، جو دشمن سامنے اس سے آدمی جو ہے آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن جو دشمن چھپا ہوا ہے، آستین کا سانپ ہے، دوستی کے بھیس میں آیا ہے، اس سے بچنا تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شرک خفی سے بھی اپنے آپ کو بچانا، تو شرک جلی سے بھی بچانا، شرک خفی سے بھی بچانا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، یہ جو بات کہی ہے نا، یہ جو بحث اٹھائی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو بحث اٹھائی ہے عام طور پر انسان شخصیات کے بارے میں تصور رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ان کا کسی کو الہ بنا دیا جائے، کسی کے آگے ماتھا ٹیک دیا جائے، کسی سے دعا مانگ لی جائے، یعنی سارے معاملات کیے جائیں تو شرک جلی ہے، سامنے صاف واضح بات ہے یہ. لیکن کسی کو وہ مقام دے دیا جائے جو اللہ کا ہے، یعنی قانون سازی کا مقام اس کو دے دیا جائے، نہیں مانتے. عام طور پر بڑے بڑے جو ہے مواحد جو ہیں اس معاملے میں انسانوں کو اس بات کا حق دے دیتے ہیں کہ وہ انسانوں پر اپنی حکمرانی، اپنی حاکمیت قائم کریں، اللہ کے نظام کو پیچھے رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے نظام تجویز کریں، ان کی گردنوں میں اپنی اطاعت کا قلادہ ڈال دیں. اور بہرحال یہ بات جو ہے شرک کی تعبیر میں شرک کے والے سے نہ سوچی جائے، حالانکہ اللہ کی صفت حاکمیت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ ہی کا حق اور اختیار ہے کہ اسی کی بندگی، غلامی، پرستی، ساری چیزیں اس حوالے سے کی جائیں. تو بنیادی طور پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس معاملے میں یہ کام نہیں چلے گا. اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کرو. تو اس آیت کو ذرا سامنے رکھیے پھر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ ہے دعوت، اس پر قائم رہنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو مشرک جو ہے وہ کیا کام کرے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک سمجھتا ہے نا، تبھی تو معاملہ چاہتا ہے. کسی کے آگے آدمی کیوں چکائے گا سر؟ کسی کو اپنا ملجا و ماوا کیوں تسلیم کرے گا؟ جب یہ جانے گا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے. بار بیان کر رہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس سارا اختیار ہے، کسی کے پاس یہ نہیں ہے. تو کہا کہ اگر ایسا کرے گا، یعنی پہلی بات تو یہی کہ ایسے کو پکارو جو نفع نقصان کا اختیار کچھ بھی نہیں رکھتے، اور جو پھر بھی ایسا کرے، یعنی پھر بھی عقل کا اندھا ہے، تو پھر معاملے میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس کا شمار کس میں ہوگا؟ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. جو بھی یہ کام کرے گا ظالم کہلائے گا. اور یہ ظلم کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ اصلاً تو اپنے ہی حق میں ہو رہا ہے، اصلاً اپنے حق میں ہو رہا ہے. اس اعتبار سے تو یہ بھی ہوگا کہ ہاں جس کا جو حق ہے اسے نہ دیا جائے تو اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہا. تو اس اعتبار سے بھی ہے، اور اصلاً ظلم اپنے ساتھ کر رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. شرک کا رد کیا ہے نا، تو ساتھ ساتھ دلیلیں بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بات کہتے ہیں، پہلے تو کہا کہ انہیں پکارتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نہ اختیار ہے نہ کوئی کہیے کہ نقصان کا نہ فائدے کا. اب کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بالکل یہی آیت ہم سورۃ الانعام میں پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں. تو اس اعتبار جو اس حقیقت کو جان لیتا ہے، جو اللہ کو اس حیثیت سے پہچان لیتا، مان لیتا ہے. ابھی بات ہے نا اس میں، اگر کوئی آدمی اس بارے میں یعنی کوئی اس کے منافی کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس بات پر اس کی یا تو خبر نہیں ہے، اسے اس پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کوئی تکلیف میں تمہیں مبتلا کرے. اب آدمی سوچے یا تو یہ بھائی یہ اللہ نہیں کوئی اور ہی کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے جیسے ہم کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
ہم اچھے برے حالات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا. یہ فاعل کون ہے؟ اللہ. یہ اس کی حکمت ہے, اپنے پہلو ہیں, کیوں کر رہا ہے؟ یعنی بتا دیا وَنَبْلُوكُمْ, ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈال کے دیکھو اب تم کرتے کیا ہو. یہ اب اگر اللہ نے تمہیں بخار میں مبتلا کر دیا تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ اللہ ہی دور کرے گا اسے, کیا کسی اور کے پاس جا کے سوچو گے؟ دوا دارو کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. یعنی یہ تو تدبیر کیا کہا, لیکن اسے مؤثر اللہ کرے گا. یعنی تدبیر کرنے سے منع نہیں کیا ہے, وہ تو کہا ہے کہ تدبیر کرو, لیکن اپنی تدبیر پر جو ہے توکل نہیں کرو, توکل اللہ کی ذات پر کرو. تدبیر پر جو ہے انحصار نہیں ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. تو یہاں پر جب اللہ یہ کہا کہ بَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, کہ اللہ جب کوئی تکلیف پہنچائے, کسی مصیبت میں ڈالے, تو کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ جواب کیا دے رہے ہیں آگے, کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ, تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو پھر اس تکلیف کو, اس مصیبت کو ٹال سکے, اس مصیبت سے نجات دلا سکے. تو جب اللہ ہی نے دیے تو اللہ ہی نجات دے رہا ہے, کوئی اور دے ہی نہیں سکتا, نہ نجات کا معاملہ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی سوچے تکلیف تو ادھر سے آئی ہے, چھٹکارا ان کے ذریعے بھی مل جائے گا. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات بتا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب دوسرا پہلو, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, وہاں پر کیا کہا تھا؟ وہاں پر پچھلی سورۃ الانعام میں کہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اگر تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرنا چاہے, پورا اختیار قدرت رکھتا ہے. یہاں کیا کہا؟ اور کھول دیا اس بات کو, اور کھول دیا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا, پھیرنے والا نہیں ہے. اگر اللہ فیصلہ کر دے تمہارے حق میں, یہ جو کہتے ہیں نا بندش, یہ جو کہتے ہیں کہ رکاوٹ, یہ کہتے ہیں کہ پیدا کر دی رکاوٹ, روک دیا, یہ کام کر دیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں. تو قرآن بہت واضح طور پر ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. لوگ انہی راستوں سے گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی کیا کریں, رکاوٹ آ گئی ہے, بندش ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا ہے, کس اعتبار سے. اور جو لوگ چیزیں ان کے ذہنوں میں لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہم کریں, اور قرآن اس سے اور فلاں سے. تو قرآن کی لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اب کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں, کس سے یہ معاملہ کریں گے؟ تو کوئی قرآن, اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا اختیار ہے, اللہ ہی کا اختیار ہے. اور اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو, میں تمہاری پکار سنوں گا. اللہ کا بھائی اللہ اختیار تو اللہ کا ہے, مگر یہ اختیار ہمارے ذریعے سے استعمال ہوگا. ایسا کہ اللہ نے کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو, میں تمہاری پکار سنوں گا. کون ہے جو دل مضطر کی پکار کو سنتا اور اس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی جو دل پریشان ہوتا ہے, جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, اس کی پکار وہ سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی یہ فضل سے نوازنے کی بات کیا ہے؟ وہی بات کہ ہدایت کی بات بھی اس معاملے میں کہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس کا قاعدہ ہے, قانون ہے اس معاملے میں. اور رزق کی بات سورہ ہود شروع ہو رہا ہے, تو وہاں پر شروع ہو رہی ہے, تو وہاں پر بات آئے گی, وہیں تک رکھیں گے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل. قل, آپ کہہ دیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس, یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءکم الحق من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے, تو جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تم پر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں, میں تم پر کوئی کہیے کہ تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. میرا کام کیا, بات پہنچا دینا. تو بہت واضح طور پر یہ آیات بھی اکثر ہمارے سامنے آئیں گی, آ رہی ہیں, اور اسی معاملے میں کہ بات پوری کر دی, دلائل دے دیے, سمجھا دیا گیا, کھول کے بیان کیا, مثالیں دیں, ہر طرح سے بات پہنچا دی گئی. تب آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. اب جو ہدایت اختیار کرے گا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے, یعنی بات ہے, تو اس طرح تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں. فمن جاہد فانما یجاہد لنفسه, یعنی جو کوئی جہاد مجاہدہ کرے اللہ کے راستے اپنے بھلے کے لیے کرے گا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. نہ اللہ پر احسان ہے, نہ رسول پر احسان ہے,
نہ کسی اور دائی حق پر احسان ہے، بلکہ اپنی ذات پر یہ ہے، اپنا ہی بھلا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ورنہ جس نے دعوت دی اس کا کام پورا ہو گیا، اس کا حق اللہ کے ذمہ پکا پختہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر اسے اس کا اجر دے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا وبال بھی اس کے سوا کسی اور کا نقصان نہیں، ہمارا کیا نقصان ہے، یعنی رسول کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے اگر وہ گمراہی پر اصرار کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں کہہ دیا تو اب دنیا کے ہر انسان کا معاملہ، ہر متبع حق کا معاملہ، ہر امتی کا معاملہ جو اس کام کو کرے گا کہ وہ وکیل نہیں بنایا گیا، وہ ذمہ دار نہیں، اس کا کام پورے شرح صدر کا پوری کوشش، محنت، سمجھداری کے ساتھ اس کا کام کو انجام دینا ہے، لیکن نتیجے کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ لوگوں کو زبردستی اس راستے پر لانا یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ یہ لوگوں کا ہدایت پر آنا یا نہ آنا ان کی اپنی ثواب دید اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے نبی اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی ہے، ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہے، سب کے لیے، ساری امت کے لیے بات کہی گئی کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ نہیں مانتے تو اب کیا کریں، اب انہی کے ساتھ سر پٹمول کرتے رہیں، کیا کام کریں، چھوڑ دیں ہم جی، کوئی دنیا چل ہی نہیں رہی۔ کہا نہیں، تمہارا کام کیا، تم اسی ہدایت کی پیروی کیے جاؤ، تمہارا کام کیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف ہدایت آ رہی ہے، وہی کیا جا رہا ہے، وہ کام کرو، فَاصْبِرْ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، صبر کرنا۔ صبر کیا ہے یہاں پر، یعنی ڈٹنا، جب اپنے کام پر لگے رہو، اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام جاری رکھو، تم اپنی ذاتی طور پر اس راستے پر چلتے چلے جاؤ، لوگوں کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اسے بھی ادا کرتے جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ، یعنی تمہیں واپس بلا لیا جائے، چلو بھائی تمہارا کام ختم ہو گیا، یا تمہارا کام نتیجہ اس کا نتیجہ نکل آئے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ جائے، جو بھی، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں پیغام یہی ہے کہ اپنی ذاتی طور پر کام کرتے چلے جانا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا، باقی اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دینا، اور اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کی فرما برداری کلی طور پر اختیار کرنا، چاہے دنیا میں کوئی ایک فرد بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اس سے داعی حق کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ خود بھی عمل چھوڑ دے کہ دنیا نہیں سنتی ہم کیا کریں، اسے بہرحال ایک نمونے کا انسان بن کر آگے چلتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔